دیکھیے گورنر صاحب سے کل ملاقات ہوئی تھی میری، بالکل گورنر صاحب نے ایک دن پہلے فون کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ملنا چاہتے ہیں، لیکن لوکل گورنمنٹ جو بل ہے ہمارا اس کا تو پہلے ہی جواب دے چکے تھے جو ان کی آبزرویشنز تھیں، تو اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ ایک اور آرڈیننس ہم نے ایشو کیا ہے، کیبنٹ نے اپروو کیا، وہ گورنر صاحب کو بھجوایا تھا، وہ گورنر صاحب نے اس پہ کچھ بات کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے گورنر صاحب سے یہی ریکویسٹ کی کہ ان کے جو خیالات یا آبزرویشنز ہیں وہ ایک دن میں پہلے ایک ٹیلی ویژن پروگرام پہ پورے سن چکا تھا، جو ان کی آبزرویشنز تھی میں نے کہا وہ آپ لکھ کے بھیج دیں جو صحیح طریقہ ہے، اس لیے کہ ڈسکشن تو تب ہوتی ہے اگر آپ مجھے پتہ نہیں ہو کہ آپ کی کیا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو میں نے سن لیا ہے اور آپ وہ لکھ کے بھیج دیں، انشاءاللہ ہم جو بھی کابینہ کے سامنے رکھیں گے، گورنر صاحب کا یہ حق ہے کہ وہ لکھ کے بھیجیں۔ تو بات چیت بیسیکلی ان سے باقی اور ملکی امور پہ اور کافی چیزوں پہ بات ہوئی، لیکن ان دو کیسز کے بارے میں کوئی جو بل اور آرڈیننس ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی ان سے۔ جیسا آپ یہ بتائیں کہ کراچی میں جس طرح کی غیر قانونی تعمیرات ہوتی ہیں، غیر قانونی عمارتیں بنتی ہیں، ان کی باقاعدہ اپروولز ہوتی ہیں، اپروولز کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہے ہی انلیگل، اور اس میں جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کیوں ایکشن نہیں ہوتا؟ تمام اتھارٹیز، آپ کی جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے وہ اپروولز دیتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ زمین ہی غلط ہے۔ ان تمام مسائل کے حل کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، اور کیوں ایسے کرمنلز کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا جو لوگ اس طرح کے لوگوں کو لوٹتے ہیں اور سرکاری ادارے انہیں اپروولز بھی دیتے ہیں؟ آپ بالکل صحیح درست فرما رہے ہیں، خاص طور پہ ابھی جو ایک کیس ہوا ہے نسلہ ٹاور والا، انفارچونیٹلی سپریم کورٹ کی جو آرڈر ہے اس میں اس کو گرانے کا تو حکم دیا گیا اور اس پہ کام آبویسلی سپریم کورٹ کا حکم جو ہے اس پہ تعمیل ہو رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ نے کسی ایک شخص کی نشاندہی نہیں کی کہ جی اے بی یا سی کی وجہ سے یہ غلط ہے، انہوں نے بس کہا کہ جی یہ غلط ہے، اور وداؤٹ آئیڈینٹیفائنگ اینی ون۔ ہم جو یہ آرڈیننس ہم نے گورنر صاحب کو بھیجا ہے اور جس کا جواب میں ان کی ٹی وی پہ تو سن چکا ہوں لیکن رائٹنگ میں بھی نہیں آیا میرے پاس، اور ان کے پاس ہے آئین کے مطابق ان کے پاس 15 دن ہیں جواب دینے کے لیے، فرسٹ کو ہم نے بھیجا ہے۔ اس میں اسپیسیفک یہ ہے کہ کمیشن بنائے جائے، وہ کمیشن ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج یا ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے جج اس کو کریں ہیڈ، اور یہ کمیشن میں وہ سو موٹو بھی لے سکتا ہے یا کوئی اپلائی کرے کہ جی یہ میری ارریگولر بلڈنگ ہو گئی ہے اس کو درست کیا جائے، اور وہ سارے جائز لے کے اس کی جو بھی ریکویسٹ ہوگی یا جو سو موٹو لیں گے وہ چیک کریں گے اور ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے دیں گے، ہاں ٹھیک ہے جی اس پہ اتنی پینلٹی لگنی چاہیے، اس میں غریب لوگوں کے پیسے یا جن لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہے وہ ضائع ہو رہی، اس طریقے سے ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ کمیشن نشاندہی بھی کر کے دے ان اداروں کی، ان شخصیات کی جنہوں نے غلط اپروول دی ہے انہیں، اور ان پہ ایکشن لے۔ تو یہ قانون میں بالکل ہے۔ ویسے بھی میں نے اس کے لیے ایک آرڈر دیا ہوا ہے نسلہ ٹاور کے لیے کہ جو اپروولز دی ہیں، انفارچونیٹلی میں وہ کیس کی اب میرٹ پہ ادھر بات کرنا مناسب نہیں ہے سپریم کورٹ کی، لیکن میرا پرسنل یہ خیال ہے کہ اس کا کوئی اور طریقہ ہو سکتا تھا اس کو گرانے کی بجائے، جو اگر وائلیشن تھی تھوڑی بہت، اس لیے کہ اس میں وائلیشن اگین پھر میرٹ پہ چلا جاؤں گا، ایسی نہیں نظر آ رہی تھی کہ یہ پوری 14-15 منزلہ عمارت کو اور ان کے سارے مکینوں کو بے گھر بھی کیا جائے، ان کی انویسٹمنٹ بھی ختم کی جائے۔ اگر یہاں پہ میں کھڑا ہوں اسلام آباد میں، اگر اسلام آباد میں وہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو تھا، کون سا تھا، اس میں اگر بڑے بڑے لوگوں کے مکانات تھے اور اس کو 17 ارب کی میرا خیال ہے پینلٹی تھی، مطلب 17 ارب کی پینلٹی کا مطلب ہے کہ 17 ارب تو صرف پینلٹی تھی، میرا نہیں خیال ہے کہ نسرا ٹاور اتنے پیسوں کا ہے پورا، وہ اگر ریگولرائز ہو سکتی ہے، اگر اس شخص کے اس ملک کے اعلیٰ ترین ایک عہدے پہ فائز شخص کی ریگولرائز ہو سکتی ہے، تو یہ چیز، اور میں یہ ریگولرائز کی بات کر رہا ہوں، جن لوگوں نے یہ غلط اپروولز دی ہیں ان کو چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ان کو بالکل سزا ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی سپریم کورٹ نے کسی ایک کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، اگر سپریم کورٹ آئیڈینٹیفائی کر دیتی
کیس یہ کافی عرصہ چلا تھا, بڑی ڈیٹیلز میں گئے تھے, باتیں آئیڈینٹیفائی کر دیتی, تو حکومت پابند ہوتی ہے. حکومت سپریم کورٹ کے آرڈر پہ چاہے یا نہ چاہے وہ نسلا ٹاور گرا تو رہی ہے نا. اور اگر وہ کہہ دیتے کہ جی آپ انوالوڈ ہیں یا اے الف بے یا کوئی انوالو ہے, تو اس میں حکومت کیوں نہیں ایکشن لیتی؟ تو ادھر یہ رہ گئی بات. لیکن ایز چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس میں آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ اس کی انکوائری کر کے آئیڈینٹیفائی تو کرے, اور یہ جو وائلیشن ہے وہ کتنی ہے اور اس کا کون ذمہ دار ہے. ہسٹری میں نہیں, بہت باری لمبی بات ہو جائے گی. یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تو 1950 میں پہلی لیز ہوئی, 1957 میں دوسری لیز ہوئی, 1980 کا ایک سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ سندھ کا کیس چل رہا تھا, 2010 میں اس کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور ہائی کورٹ نے اسے کہا کہ جی یہ جو ایکسٹرا زمین دی گئی ہے یہ ٹھیک ہے لیکن اس کی مارکیٹ پرائس دیں. اس کی اپیل چل رہی ہے ابھی تک, یہ ساری چیزیں سامنے آئی نہیں, لیکن وہ گرانے کا آرڈر دے دیا گیا. اب سپریم کورٹ کے حکم کے ہم پابند ہیں, اور جیسے میں نے کہا ہم تو بالکل ان پہ ایکشن لیں گے. جنہوں نے بھی غلط کیا وہ نکالنا پڑے گا کہ 50 والا گڑبڑ تھا, 57 والا تھا, وہ مسئلہ تھا. جنہوں نے ایک ریزیڈینشیل کو کمرشل الاؤ کیا 2007 میں 4 سے 7 میں, وہ غلط تھے. یا جنہوں نے ایک آخری 77 اسکوائر یارڈز کا مسئلہ پڑ رہا ہے, صرف 77 اسکوائر یارڈز کا, وہ سروس روڈ جو میرے حساب سے ادھر اب اس کی ضرورت نہیں, غلط ہے. جو جس نے بھی کیا اس کو سزا دی جائے, یا یہ پوری 14-15 منزلہ عمارت کو گرا دینا چاہیے تھا. بٹ جیسے میں نے کہا سپریم کورٹ کے آرڈر کے سامنے ہم بالکل پابند ہیں. ہم سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے بھی پابند ہیں کہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کو 17 ارب دے کے ریگولرائز کر دیا جائے. ہم سپریم کورٹ کے بنی گالا کو ریگولرائز کیا جائے, ہم پابند ہیں. کل کو ہماری حکومت بھی آتی ہے, ہم پابند ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے, اس کو بھی ہم نہیں گرا سکتے. اور ہم سپریم کورٹ کو نسلا ٹاور کے گرانے کے بھی پابند ہیں. کیا کہیں ملک میں مہنگائی ہو تو باقی حکومت تمام ذمہ داری کسی کو ملک کے اوپر ڈال دیتی ہے. یہ آپ نے پچھلی بار بھی سوال مجھ سے کیا تھا. میں ابھی آپ کو کچھ انتظار کرنا پڑے گا, مہینے سے زیادہ کی ڈیٹ دی ہے 11 جنوری کی, نہیں تو 2-3 ہفتے میں آپ سے ادھر ملاقات ہو جاتی ہے. میں نے حل اس کا بتا دیا تھا. اگر ہم اتنے ہی پاورفل ہیں اور اتنے ہی ایفیشینٹ ہیں, اتنے ہی کمپیٹنٹ ہیں کہ پوری فیڈرل گورنمنٹ, یہ سارے ادارے, 3 اور صوبے, ان سب کو ہم نے بٹھا دیا ہے, تو اس کو اٹھانا بھی پھر ہم ہی جانتے ہیں. بھائی نکلیں ادھر سے, جان چھوڑیں, لوگوں کی جان چھوڑیں. جو لوگ گراؤنڈ پہ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھیں. یہ تو آ کے اپنی بات, مجھے بڑی حیرت ہوئی. کل ایک اور صاحب جو ہے وہ مہنگائی پہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے کسی ہوٹل میں کھانا کھانے گیا تو ایک خاتون تھی, انہوں نے کہا کہ جی بہت مہنگائی ہوگی, لوگ رہ نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا جی ادھر تو آپ کا ایک بندے کا بل 4-5 ہزار روپے آتا ہے, آپ خود ادھر کھانا کھا رہی ہیں. ایک تو وہ خود بتا رہے تھے 4-5 ہزار روپے پہ وہ خود کھانا کھا رہے تھے اس جگہ پہ. لیکن یہ کوئی, اگر میں کہتا ہوں غربت ہے, اس کا یہ مطلب ہے میری جو باقی لوگ ہیں جو غریب ہیں, جو بالکل پس گئے اس مہنگائی کی وجہ سے, ان کی بات کرتا ہوں. یہ دے دینا کہ جی آپ تو کھانا بھی کھا رہے ہیں, مطلب کل کو یہ کہیں گے یار بھوک سے کون مر رہا ہے ہمیں بتاؤ. بہت ہی بے حس لوگ ہیں. ایک اور میں آپ کو بتا دوں, ایک اور آرڈر آ گیا سپریم کورٹ کا, انفارچونیٹلی ہم اس کے بھی پابند ہیں. سندھ حکومت نے 25,000 روپے منیمم ویج کی تھی, باقی صوبوں نے نہیں کی. ہمیں ہمارے انڈسٹریلسٹ بھی ہمارے پاس ہے کہ جی ہم کمپیٹیٹو نہیں رہ سکتے, باقی صوبوں میں چلی جائے گی انڈسٹری, وہاں پہ کہیں 20,000 ہے, کہیں 19.5 ہے, جو بھی ہے, اور آپ 25,000 سے کم کریں. میں نے انہیں اور ہماری حکومت نے صاف منع کیا تھا کہ نہیں جی آپ نے اگر اس صوبے میں کرنا ہے کاروبار, ہم غریبوں کو پیسے پچھتے نہیں دے سکتے, اور آپ کو 25,000 دینے ہوں گے. آپ نے اپنے کاسٹ کہیں اور کم کرنی ہے, آپ نے اپنے منافعوں میں کمی کرنی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کمپیٹیٹو رہنا ہے آپ نے, لیکن آپ کو یہ 25,000 روپے سیلری دینی ہوگی منیمم ویج. انفارچونیٹلی پرسوں سپریم کورٹ نے اس پہ بھی اسٹے دے دیا ہے. ہم اب کیا کریں, اس کے بھی پابند ہیں. سپریم کورٹ کی پابندی نہ کریں تو آپ کو پتہ ہے اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی تو ایک میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے کھڑا ہوں, سپریم کورٹ سامنے کھڑا کر دیتی ہے, ہمیں آ کے اکثر وہ کھڑا کر دے گی. ویڈیو جرنلسٹ اور فوٹو جرنلسٹ کو باہر کر دیا صافی کیٹیگری سے, اس حوالے سے حکومت سے معلومات کی ہوگی. ہم تو ویسے ہی کھڑے ہیں. جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہم نے بہت پہلے پاس کر دیا تھا, مجھے یاد نہیں مجھے ڈیٹ بتائیں, کیونکہ 6-8 مہینے پہلے ہم نے جرنلسٹ پروٹیکشن پاس کر لیا تھا, اور ہمارے اس میں کورڈ ہیں ہمارے پروٹیکشن بل میں. یہ سندھ آ جائیں, سندھ آ جائیں, میں آپ سب سے کہتا ہوں سندھ آ جائیں. ادھر حکومت بھی زیادہ غریب پرور ہے, حکومت بھی لوگ غربا غریبوں کا درد جانتی ہے,
صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہے حکومت, اور جہاں پہ بھی ایسا ہمارے یہاں معاملہ آتا ہے تو آ جائیں, سب کو دعوت دیتا ہوں. سر پی ڈی ایم کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ لانگ مارچ کامیاب ہو پائے گا اور حکومت گرانے کے لیے آپ ساتھ دیں گے پی ڈی ایم کا؟ میری بات سنیں, حکومت گرانے کی بات نہیں, پی ڈی ایم بنائی پاکستان پیپلز پارٹی نے تھی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس میں کیا تھا, ہمارے جو ان سے ہو گئے تھے اختلافات, وہ طریقہ کار تھا. اس حکومت سے کوئی بھی خوش نہیں ہے, اور ایک طریقہ کہا تھا, ہم نے کہا تھا کہ ہم جو طریقہ کار ہے اس پہ چلیں. انفارچونیٹلی وہ کچھ اور ان کا خیال تھا اس معاملے میں, اور وہ بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمارا ابھی بھی خیال ہے کہ ان ہاؤس ہم نیشنل اسمبلی میں بھی, پنجاب اسمبلی میں بھی ان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اور ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. Thank you, sir.